موت کیا ہے؟ موت کی حقیقت کیا ہے؟ کس کی کیسے آتی ہے؟ مومن کی موت کیا ہے اور منافق کی موت کیا ہے؟ بہت سے لوگ ایسے آئے جنہوں نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا، جو اپنے آپ کو خدا سمجھتے تھے۔ موت جتنی بھی بڑی حقیقت ہو، انسان سے بڑی حقیقت موت نہیں ہے۔ تو آقا علیہ السلام کے ذریعے جو ہم تک یہ خوبصورت پیغام پہنچا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا موت ایک ذائقہ ہے، تو بھیانک موت جس کو کہا جاتا ہے وہ منافق کی موت ہے۔ یہ منافق اور کافر کی موت ہے، وہ چیخیں مار رہی ہوتی ہے اس کی روح۔ جب روح قبض ہوتی ہے تو اس کی نشانی یہ دی جاتی ہے، اس کا چہرہ سیاہ کر دیا جاتا ہے۔ موت اتنی بڑی حقیقت نہیں کہ وہ مومن کو مٹا سکے۔ آج ان کی قبروں پہ رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، ان کی قبور منور کی جا رہی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال اللہ تبارک وتعالی کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل شاہد اقبال یوسفی کے ساتھ۔ آج جس موضوع پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے موت اور حیات۔ موت کیا ہے؟ موت کی حقیقت کیا ہے؟ موت کس کی کیسے آتی ہے؟ مومن کی موت کیا ہے اور منافق کی موت کیا ہے؟ ناظرین کرام، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بھی کنارہ نہیں کر سکتا۔ موت ایک ایسی اٹل حکم ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس موت سے رائے فرار اختیار کر لوں گا یا موت سے بچ سکتا ہوں۔ بہت سے لوگ ایسے آئے جنہوں نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا، جو اپنے آپ کو خدا سمجھتے تھے، لیکن وہ بھی موت کو روک نہیں سکے۔ موت ایک اتنی بڑی حقیقت ہے، مگر موت کتنی بڑی حقیقت ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ موت جتنی بھی بڑی حقیقت ہو، انسان سے بڑی حقیقت موت نہیں ہے۔ یہ بات بڑی توجہ طلب ہے کہ موت سے بڑی حقیقت انسان ہے، انسان سے بڑی حقیقت موت نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید انسان کی اتنی وقت نہیں ہے، انسان ہی کے لیے سب کچھ ہے، انسان کے لیے سب کچھ بنایا گیا ہے۔ اب موت کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے جب موت کا تعارف پیش کیا، قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ موت ایک ذائقہ ہے۔ اور ذائقے کی کیا حقیقت ہے؟ ذائقے کی کوئی حقیقت نہیں ہوا کرتی۔ مثلا ذائقے کی حقیقت اتنی ہے کہ آپ کوئی چیز کھائیں، چند منٹس کے بعد آپ کے منہ سے وہ ذائقہ ختم ہو جائے گا۔ آپ کوئی ایسی چیز کھا لیں، ودن سیکنڈ ہی آپ کوئی اور چیز کھا لیں، تو جو چیز آپ نے پہلے کھائی تھی اس کا ذائقہ موجود تھا، تھوڑی دیر کے بعد اس کا ذائقہ ختم ہو جائے گا، جو نئی چیز آپ کے منہ میں آئی اس کا ذائقہ آ جائے گا۔ اسی طرح سے آپ جو ہے کچھ کھا پی کر اگر آپ برش کر لیتے ہیں، آپ جو ہے نا کلی کر لیتے ہیں، پانی پی لیتے ہیں، تو ذائقہ ختم ہو جاتا ہے، نئی چیز کا ذائقہ آ جاتا ہے۔ یعنی ذائقے کی تو ایک سیکنڈ کی بھی حیثیت نہیں ہے، ایک منٹ کی بھی حیثیت نہیں ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ ذائقہ ایک منٹ میں ختم ہو جانے والی شے ہے۔ تو آقا علیہ السلام کے ذریعے جو ہم تک یہ خوبصورت پیغام پہنچا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا موت ایک ذائقہ ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ ذائقہ کس کے لیے ہے؟ ہر کسی کے لیے نہیں۔ موت مومن کے لیے ذائقہ ہے، منافق کے لیے نہیں ہے، کافر کے لیے نہیں ہے، نافرمان اور بددیانت کے لیے نہیں ہے، لیکن موت اس کے لیے ذائقہ ہے جو مومن ہے۔ اور وہ ذائقہ کیا ہے؟ فرمایا ایک سیکنڈ کا ذائقہ ہے، جو موت کو انسان کے روح سے، جسم سے روح کو نکالا جاتا ہے۔ جب مومن کی موت ہوتی ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتوں کا ایک پورا گروہ آتا ہے اس مومن کی روح کو قبض کرنے کے لیے۔ وہ خوشبودار خوشبو میں، ایک حسین خوشبو میں اس روح کو لپیٹتے ہیں، لپیٹنے کے بعد پھر اس کو قبض، اور مومن کو محسوس تک نہیں ہوتا، ایک سوئی کے کانٹے کے برابر بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو وہ روح قبض کر کے پھر اس کو خوشبو لگا کر آسمانوں کی طرف لے کر جایا جاتا ہے، اور آسمانوں میں فرشتے پھر اس مومن کی روح کا استقبال کرتے ہیں،
اور خوش آمدید کہتے ہیں کہ اے مومن کی روح، اے نیک روح، اے پارسا روح، اس کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ پھر اس روح کو بارگاہ ربوبیت میں لے جایا جاتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بڑا اس کو مقام و مرتبے اور قربت سے نوازا جاتا ہے۔ اور پھر مومن کو جب اس کو غسل دے کر، اس کا جنازہ پڑھا کر جب قبر میں دیا جاتا ہے تو ایک لمٹ کی روح اس بندے کو لوٹا دی جاتی ہے، جس سے پھر وہ اپنی قبر پہ آنے والوں کو بھی سنتا ہے، محسوس کرتا ہے، وہاں دعا کرنے والوں کو دیکھتا ہے، ان کے سلام کے جواب دیتا ہے۔ اور نکیرین جب آتے ہیں قبر میں تو پھر فرمایا جب نکیرین آتے ہیں تو یہ بھی ہے کہ 3 سوالات ہوں گے، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے۔ اور حدیث بخاری شریف کا یہ بھی حکم ہے، یہ بھی حدیث پاک ہے کہ پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک ہی سوال ہوگا، اور وہ سوال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رخ انور دکھا کر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کو دکھا کر پوچھا جائے گا ما کنت تقول، تو کیا کہا کرتا تھا۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تو کیا کہتا ہے، اب تیرے کیا ویوز ہیں ان کے بارے میں، نہیں، بلکہ پوچھا جائے گا کہ جب تیرے پاس شعور تھا، جب تیرے پاس مقام تھا، جب تیرے پاس مرتبہ تھا، جب تیرے پاس منبر و محراب تھا، جب تو باعث ارشاد تھا، تو تب تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، یعنی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گن گاتا تھا، حضور کی خوبیاں بیان کرتا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف بیان کرتا تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے کھل اٹھتا تھا یا مرجا جاتا تھا، یا عیب تلاش کرتا تھا، یا خامیاں ڈھونڈتا تھا، خامیاں بیان کرتا تھا۔ یہ پوچھا جائے گا کہ یہ بتا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا نا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا، کہ پھر وہاں پہ یہ بات تو تسلیم نہیں، تصویر بھی دکھائی جائے گی۔ اچھا، پھر یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ جب انسان سے پوچھا سوال جا رہا ہے تو سوال کا جواب تو ہڈن رکھا جاتا ہے، سوال ہوتا ہی اسی لیے کہ وہ چھپا ہوا اور وہ بندے کا امتحان ہے، لیکن تصویر دکھائی جا رہی ہے کہ ما کنت تقول فی حق ھذا رجل محمد، کہ یہ شخصیت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے ہے، ان کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا۔ تو لیک کیوں کیا، یہ اس بات کی دلیل ہے، محدثین فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ بندہ میرا ان کو دیکھ کر پہچان لے، کیونکہ اگر رب ہونے کا جواب نہ دے سکا، اسلام دین ہونے کا جواب نہ دے سکا، تو شاید اس میں گنجائش ہے، کیونکہ نیکسٹ کویسچن پوچھا جائے گا، مر ربوں کا کے بعد نیکسٹ کویسچن ہوگا، ما دینوں کا کے بعد نیکسٹ کویسچن ہوگا، مگر فیصلہ رخ مصطفیٰ پر ہوگا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان پر ہوگا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق قلبی پر ہوگا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ جو رشتہ ہے محبت کا، اطاعت کا، بندگی کا، پیروی کا، اس رشتے پر فیصلہ ہونا ہے، اعمال کے پر نہیں ہونا۔ اعمال تو پھر بعد میں جا کر دیکھے جائیں گے۔ تو جب مومن کی موت، جس نے ساری زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں گزاری ہوگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت اور الفت میں اپنی زندگی بسر کی ہوگی، اور اس محبت اور اس مودت میں اپنے آپ کو پروان چڑھایا ہوگا، صبح و شام جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نغمے گائے ہوں گے، حضور کی سیرت طیبہ کا پرچار کیا ہوگا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنی زندگیوں میں اپنانے کی کوشش کی ہوگی، پھر اس کے لیے کیا ہوگا؟ کسی نے کہا تھا کہ جب وہ قبر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہوگا تو لپٹ کے قدموں سے پھر وہ کہے گا، اے فرشتوں ہٹ جاؤ، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، کہ میں تو اس انتظار میں تھا کہ وہ دن کب آئے کہ میں قبر میں جاؤں اور مجھے رخ انور صلی اللہ علیہ وسلم دکھایا جائے، حضور کا چہرہ انور میرے سامنے آئے، میں اس کا دیدار کر سکوں۔ تو پھر ملائکہ تو جب وہ پہچان لے گا تو پھر اگلا حکم ہوگا کہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جائے، اس کے سامنے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی، قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جائے گا، خوشبودار بنا دیا جائے گا، اور اگلا حکم ہوگا نم کا نومت العروس، کہ سو جا پہلی رات کی دلہن کی طرح۔ تو پہلی رات کی دلہن قاعدہ ہے کہ سویا نہیں کرتی، وہ اپنے محبوب کا انتظار کرتی ہے۔ تو پھر انسان جو اس محبت اور مودت میں پروان چڑھ کے جب وہاں تک پہنچتا ہے
تو پھر وہ انتظار کرتا ہے اس وقت کا کہ کب وہ وقت آئے گا کہ یہ سارے حجابات ہٹیں گے، یہ سارے محمل ہٹا دیے جائیں گے اور صرف رب کائنات اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا، اور کس طرح سے وہ جنت کے باغات میں اس کو رکھا جائے گا۔ یہ مومن کی موت ہے، اور پھر اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، حد نگاہ تک وسیع کر دیا جاتا ہے، اس کی قبر پہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اس کے ارد گرد یہ بھی حدیث طیبہ ہے کہ 40 ہاتھ دائیں 40 ہاتھ بائیں، اس کے 40 ہاتھ آگے 40 ہاتھ پیچھے، اس کی قبر پہ موجود جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، اللہ رب العزت اس ایک مومن کی وجہ سے ان تمام قبروں سے عذاب کو ختم کر دیتا ہے، عذاب قبر کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ اس کی برکت ہوتی ہے، جس زندگی کو مومن نے جس طرح سے گزارا ہوتا ہے تو پھر اس کا یہ اجر اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ اور دوسری طرف اگر آپ منافق کی موت کی طرف جائیں تو بھیانک موت جس کو کہا جاتا ہے وہ منافق کی موت ہے کہ کالے سیاہ رنگ کے ملائکہ کو بھیجا جاتا ہے، بدبودار ماحول میں اس کی روح کو اس طرح سے کھینچا جاتا ہے جیسے لوہے کی کنگھی کے اوپر سے کسی چادر کو کھینچا جائے، کہ وہ چادر کھینچی جا رہی ہے اور وہ اس طرح سے ٹکڑوں میں بٹ رہی کیونکہ لوہے پہ پڑی ہے۔ یہ منافق اور کافر کی موت ہے، وہ چیخیں مار رہی ہوتی ہے، اس کی روح چلا رہی ہوتی ہے، اور منافق کی جب روح قبض ہوتی ہے تو اس کی نشانی یہ دی جاتی ہے، اس کا چہرہ سیاہ کر دیا جاتا ہے، اس کا رنگ بدل جاتا ہے، اس کی قبر جو ہے اس کو اتنا سکڑ اور اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ وہ اس میں عذاب اس کو قیامت تک ملتا رہتا ہے، اس کی قبر کو جہنم بنا دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، موت ایک ایسی حقیقت ہے جو سب کے لیے، مگر موت اتنی بڑی حقیقت نہیں کہ وہ مومن کو مٹا سکے، وہ اللہ کے بندوں کو مٹا سکے، مگر موت حقیقت ضرور ہے۔ اور موت کا تعارف کیا ہے کہ موت ایک ذائقہ ہے، اور ذائقہ کس کے لیے ہے؟ جو مومن ہے، جو اپنی زندگی کو ان احکامات ربوبیت کے مطابق گزارے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں گزارے، جس بندگی میں اطاعت میں گزار دے، حق اور سچ کا ساتھ دینے میں گزار دے، تو پھر اس کے لیے موت ذائقہ ہے، اور ذائقے کی کوئی حقیقت نہیں ہوا کرتی۔ ذائقہ کسی شے کو مٹا نہیں سکتا، بلکہ ذائقہ خود مٹ جاتا ہے۔ اور جب مومن کو موت آتی، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے وہ بندے جنہوں نے ساری زندگی فذکرونی اذکرکم کہ اللہ کو یاد کرنے میں گزار دی، اس کی بندگی میں گزار دی اور مومن ہونے کا حق ادا کیا، آج ان کی قبریں آباد ہیں، آج ان کی قبروں پہ رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، ان کی قبور منور کی جا رہی ہیں، ان کی قبور پر اللہ رب العزت کی رحمت اور خلقت کے بے انتہا وہاں پہ آمد و رفت ہے۔ کیوں ہے؟ وہ آتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ جو فذکرونی کا انہوں نے حق ادا کیا تھا اپنی زندگی میں، اللہ اب اذکرکم کا حق ادا کر رہا ہے۔ تو ناظرین، اس میں پیغام یہ ہے کہ ہمیں اپنی موت کی تیاری کرنی چاہیے، اپنی موت کو اتنا خوبصورت بنانے کے لیے اپنی زندگی کو مومنوں کی طرح گزاریں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور بندگی میں گزاریں۔ جب یہ زندگی اطاعت و بندگی میں گزرے گی تو پھر موت ایک ذائقہ لگے گی، موت پھر انسان کے لیے مصیبت نہیں بنے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔